کے لیے کچھ ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کو جو ہے وہ آپ حضرات دیکھ کر آئیں گے، تو جو بھی کلاس اگلی ہوگی اس میں وہ آپ ان کے سامنے جو بھی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں اس کو پیش کیجیے گا تاکہ وہ ایک سلسلہ اچھا ہو جائے۔ یہ عمومی طور پہ آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی 31ویں آیت ہے، بہت معروف آیت ہے، پہلے رکوع میں ہے قرآن مجید میں، اور اس پہ بہت پڑھا بھی گیا ہے، بہت انداز سے پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کی خطبہ میں جیسے عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جن آیات پہ پڑھ لیا گیا ان پر کچھ نئے نکات یا نئے مطالب نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے ہیں۔ اگر زاویہ فکر تبدیل ہو اور یقیناً ایک یوں کہیے کہ ایک قابل آدمی جب ان چیزوں پہ نگاہ کر رہا ہو تو یقیناً مطالب ڈھونڈ کے لے آتا ہے، جیسا کہ ان صاحب کتاب نے اس معاملے میں یہ کیا ہے۔ مشہور آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی، علیکم السلام، 31ویں آیت، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ معروف آیت ہے قرآن مجید کی، حضرت آدم کے قصے کی آیت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام یاد کروائے، سکھائے، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرشتوں سے کہا انبئونی، یہ انبئونی وہی نبس ہے، انبئونی مجھے خبر دے دو، مجھے بتا دو، باسماء ہؤلاء جو نام میں نے آدم کو بتایا تم مجھے بتا دو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی تم اس بات میں اگر سچے ہو کہ آدم کو میں بنا رہا ہوں زمین میں فساد کرے گا اور اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فرشتوں نے کہا تھا اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا تو تم یہ نام بتا دو کیا ہے اور میری خلافت کے حقدار تم بن جاؤ، معروف آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے خود ذاتی طور پر میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مکمل ایمانداری کے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں خود، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابھی پہلی میں نے اس آیت پر اس انداز سے یہ والا مواد پہلی مرتبہ خود زندگی میں نے پڑھا ہے، اس انداز سے بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کی تحلیل کی ہے اور ایک نیا رخ ہے، بہت نیا رخ ہے۔ یہ کتاب فاطمہ مظہر النبوت و تجلی الامامت، جزء اول ہے، شیخ حسن علی مدینی، ہمارے 2 جلد کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اور مجھے ملال اس بات پر ہوا کہ یہ کتاب تقریباً کوئی 4-5-6 سال سے میرے پاس تھی، لیکن یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جو حق تھا کتاب کو دیکھنے کا اس حق کے ساتھ کتاب کو نہیں دیکھا، چنانچہ اب جب لے کے بیٹھے اس کو تو پھر اس نے بتایا کہ مجھ میں کیا ہے۔ بہت عمدہ کتاب، بہت مزے کی کتاب، اور جو اس نے یعنی موضوعات بنائے ہیں، اللہ اکبر، اس نے بہت منفرد انداز، فاطمہ و مقام الامامت، فاطمہ اور مقام امامت، اتحاد الحدیث عن فاطمہ بالحدیث عن اللہ، فاطمہ اور اللہ کی گفتگو میں اتحاد، ٹھیک ہے، عظمت الزہرا پوری فصل ہے، اسماء الزہرا مقامات ملکوتیت، جناب سیدہ کے نام مقامات ملکوتی، آپ سب جانتے ہیں ملکوت اس دنیا کے اس عالم کے غیر کو کہا جاتا ہے ملکوت، ٹھیک ہے۔ کمال و فاطمہ، جناب زہرا کا کمال، یہ اردو والا سب کو معلوم ہے کمال نہیں ہے، نقص کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، کمال فاطمہ یعنی ہر چیز میں شہزادی کامل، ٹھیک ہے، پورے فصل ہے۔ مقام المحدثہ، فرشتوں سے جب گفتگو کرنے والے انداز میں اس پہ بات، ٹھیک ہے، اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مقام الزہرا الملکوتی، وہاں پہ تھا اسماء الزہرا ملکوتیہ، یہاں ہے مقام الزہرا ملکوتی، ایک جناب زہرا وہ ہے جو مدینے میں سب کے سامنے تھی، ایک وہ مقام و مرتبہ ہے، ایک جو فرشتوں اور اللہ کے پاس جناب زہرا کا مقام ہے، ایک پوری فصل ہے الصدیقۃ الشہیدہ، پوری فصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ثابت کیا یہ جو شہیدہ بولا گیا ہے، آیا یہ شہیدہ وہی بمانا شہید جو اردو میں ہم کہتے ہیں شہید ہو گیا، اس کی مؤنث شہیدہ ہے یا شہیدہ یشہدوں سے شہیدہ ہے، اس پہ بحث کی ہے، اور یہ بھی بڑی پیاری بحث ہے۔ مجھے زیارت میں آیا ایتھا صدیقۃ الشہیدہ، تو یہ شہیدہ بمانا مقتولہ ہے یا شہیدہ بمانے شہادہ یشہدوں سے گواہی کے میں، اس کو ثابت کیا ہے۔ بعض لوگوں نے ہمارے چلاکی کی ہے، جو مصائب کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ روایت میں جو آیا وہ تو گواہی والے معنی میں مراد ہے کہ اے فاطمہ آپ صدیقہ ہیں، سچی ہیں، اور جو ہے وہ گواہی دینے والی ہے، کیسے؟ جیسے امت پہ گواہی دینے والے محمد والے محمد ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سورہ نساء کیا ہے؟ وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے اس کے گواہ کو بلائیں گے، شہید، شہید کی مؤنث شہیدہ،
اور اے حبیب تجھے ان سارے شہیدوں پر گواہ بنا کر بلائیں گے۔ تو معصوم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ معصوم مقام شہادت رکھتا ہے۔ شہادت کون سا؟ گواہی والا مقام۔ معصوم ساری امت پر بطور گواہ پیش ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت وسط کون ہے؟ معصوم نے فرمایا ہم امت وسط ہیں، درمیانی امت ہم ہیں، جو ہم پچھلوں پر بھی گواہ ہیں، آدم سے لے کر جتنے آئیں گے، اور اگلوں پر بھی ہم گواہ ہیں۔ اگلے کون؟ قیامت تک جتنے آنے، اسے کہتے ہیں امت وسط۔ یعنی وسط ایسے کہ رسول اللہ سے پہلے وہ آدم سے پیچھے تک جتنے، ان کے بھی گواہ میں۔ آدم کی گواہی کون دے گا؟ وہی دے گا جو آدم سے پہلے۔ تو آدم سے پہلے محمد علی محمد ہونا ضروری ہے۔ آیا یہ صدیقہ اور شہیدہ عثمانہ میں ہے یا شہیدہ بمعنی مقتولہ کے ہے؟ تو اس میں محدثین نے ہمارے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ شہید ہوئی ہیں، مقتول ہیں، آپ کو قتل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو صدیقۃ الشہیدہ ہے، یہاں شہیدہ بمعنی شہیدتن علی الاعمال، اعمال پہ گواہ ہیں۔ یہ فضیلت ہے شہزادی کی۔ شہزادی معصومہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہم پچھلی گفتگو میں طے کر چکے، جو مقامات ائمہ کے ہیں وہ سارے مقامات جناب زہرا کے پاس ہیں، سوائے کن چیزوں کے؟ اب اس میں ایک عجیب چیز انہوں نے لکھی ہے، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ لفظ ہی پہلی بار میں نے تو کم از کم پہلی بار پڑھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے جو لفظ انہوں نے ایک متعارف کروایا ہے، عجیب لفظ ہے، اور میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں اصطلاحات آپ جانتے ہیں وضعی ہوتی ہیں اصطلاحات۔ مثلا مثال کے طور پر میں مثال دوں آپ کو، تمام احباب بیٹھے ہیں، بہت ساری فقہا کی اصطلاحات ہوتی ہیں اپنی اپنی۔ مثلا اصول میں جیسے آپ نے دیکھا اصطلاحات پہ بحث ہے نا کہ فلاں یہ کہتا ہے، صاحب قوانین شریعہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، صاحب کفایہ نے یہ کہا، شیخ مظفر کہتے ہیں میں نے یہ کہا۔ جھگڑا کسی کا نہیں ہے، گلی وہی ہے، رستے الگ الگ بتا رہے ہیں سب۔ انہوں نے امامت کی دو قسمیں کی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس انداز سے اس آدمی نے بات کی ہے۔ امامت تنفیذی اور امامت مقامی۔ یہ مقامی وہی جو کہتے ہیں نا مقام وہ والی چیز۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں تنفیذی کس سے نکلا ہے؟ نفوذ سے، نافذ کرنا جس کا اس میں فائل بنتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو نافذ کرنا۔ امامت تنفیذی کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات امام کیا کرے گا؟ ان کو نافذ کروائے گا۔ کیسے؟ حدود قائم کرے گا۔ اب مثال کے طور پر مثلا کسی امام کو برسر اقتدار رہنے نہیں دیا نا، ورنہ اگر امام عملاً موجود ہو میدان میں، ہمارے تو عقیدہ ہے کہ امام قید میں ہو تب بھی امام ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ اگر آپ یہ ضد لگائیں گے کہ نہیں امام وہ ہوتا ہے جو تخت پہ بیٹھا ہوا اور اسلام آباد میں بیٹھا ہوا وہ امام ہوتا ہے، تو پھر تو سارے نبی گئے، اس لیے کہ کسی نبی چند نبی ہے جن کو حکومت مل پائی ہے، سارے نبی قتل ہوئے، قید ہوئے اور ان کو شہر چھوڑنے پڑے۔ تو وہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی کب بنیں گے؟ جب تخت پہ بیٹھیں گے تب، یا کنویں میں بھی پڑے ہوں گے تب بھی؟ یوسف تو کنویں میں تھے، لوط اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی بچے نہیں بچے یہ لوگ؟ جب وہاں جواب آپ کا ہے کہ نبی رہے تو وہی معاملہ یہاں ہے، یہ بھلے قید رہیں، بھلے گھر میں بیٹھے رہیں 25 سال، امام ہے، ٹھیک ہے۔ امامت تنفیذی وہ والی امامت جو پریکٹیکلی نافذ کروانے والا امام ہو۔ نافذ کروانے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا نہیں آنا پڑے گا؟ سزائیں گھر میں بلا کر دے گا امام یا باہر دے گا؟ باہر دے گا نا سزائیں۔ جنگ اگر ہو جائے میدان میں، امام گھر میں بیٹھا رہے گا باہر نکلے گا؟ باہر نکلے گا۔ امامت تنفیذی میں آ جاتے ہیں یہ سارے کام، اور یہ سارے کام حدود قائم کرنا، باہر نکل کر مردوں کے بیچ میں میدان میں کر کے جنگ کرنا، یہ سب کے سب عورت کی شان کے منافی ہیں یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں امامت تنفیذی یہ جناب زہرا سے دور ہے، بس امامت مقامی جناب زہرا میں موجود ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حکومت اسلامیہ کتاب عربی میں امام خمینی کی، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اس میں یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہر قوم کو اس کی امام کے ساتھ بلایا جائے گا، مطلب ہر قوم کے اوپر جو گواہ ہوگا اس کے امام ہوگا، تو اور امام کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہو، کیونکہ معصومات ہیں لیکن وہ لیڈیز ہیں، تو پھر یہ بولا جائے گا کہ سب کے اوپر گواہ ہوں گے۔ بالکل وہ گواہ ہے، وہ بھی اور امام بھی ہیں۔ امام بولیں گے یہ فاطمہ کے گھر ان کے امام کا اندازہ کریے، بالکل تھے، مطلب امام کا مرد ہونا ضروری ہے، بالکل صحیح، معصومات ہیں لیکن وہ لیڈیز ہیں، تو ایسے امام بالکل اسی وجہ سے تو امامت کی دو کیٹیگری کری انہوں نے۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ امام مرد نہیں ہے تو امام کیسے ہوئی؟ تو پھر 11 امام کی حدیث کہاں جائے گی؟ ہم تم پہ اللہ کی حجت ہے، ہماری دادی ہم پہ، تو غیر معصوم پہ حجت کہاں سے بن گیا پھر؟
فرمایا اچھا یہ تو ایک دلیل ہے. 12ویں امام کا فرمان سب نے پڑھا کتابوں میں کہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ کہتے ہیں رول ماڈل کو. معصوم غیر معصوم کو رول ماڈل بنا سکتا ہے؟ رول ماڈل جسے بنایا جائے اس کا افضل ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، سب سے اچھا ہوگا تبھی تو رول ماڈل بنے گا. اسی لیے انہوں نے اس کی تفریق کی ہے. امامت تنفیذی تو مردوں کے لیے، 12 اماموں کے لیے. ہمارے امامت مقامی. اور میں ایک اور چیز عرض کروں، اگر یہ والی چیز نہ مانے تو مصحف فاطمہ میں سوالیہ نشان ہے، جبکہ روایات میں ہے بصائر الدرجات وغیرہ میں کہ امام جن چیزوں سے دیکھ کر بتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز مصحف فاطمہ ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے، یہ امام مصحف فاطمہ سے ایسے دیکھ کے بتائے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ ہم بولے لو ہم نے تو سنا تو امام بغیر دیکھے بتاتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی یہ دیکھنا وہ نہیں ہے جو نقل کی طرح دیکھنا ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جناب زہرا کو جو علم اللہ نے دیا ہے اس علم اور معصومین کے درمیان جو واسطہ ہے وہ جناب زہرا ہے. یعنی 11 ائمت تک وہ الہی علم نہیں پہنچ سکتا جب تک درمیان میں جناب زہرا نہ ہو. یہ جناب زہرا کا منصب ہے، ورنہ مصحف فاطمہ کیا لکھا بیٹھ کے اتنی لمبی کتاب جو تبرکات میں ائمہ کے پاس چل رہی ہے. تو جناب صدیقہ طاہرہ کو خاتون ہوتے ہوئے امامت مقامی حاصل ہے. یہ انہوں نے اس کو ثابت کیا، بہت معروف ہے ہمارے پاس. ورنہ ابھی وہ لفظ میرے سامنے سے گزرا ہے، ایک جملہ امام حسین کا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا، ابی و امی خیر منی، میرا باپ اور میری ماں مجھ سے بہتر ہے. باپ تو سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین ہے، وہ ان سب کی امی کہاں سے آ گئی وہاں پر؟ یہ نص سے معصوم ہے. اور آپ سب جانتے ہیں خیرن پہلے اخیرن تھا یا نہیں تھا؟ افضل تفضیل تھا. بہتری کا معنی ہے. خود امام حسین فرما رہے ہیں میری ماں مجھ سے بہتر ہے. کس لحاظ سے بہتر ہے بھائی؟ منصب کے اعتبار سے. میری ماں کا نور میرے باپ اور میرے نانا کے بعد بنا ہے، ہم دونوں بھائیوں کا نور ہماری ماں کے بعد بنا ہے. یہ روایت ہم پیش کر چکے پچھلے دروس میں کہ جو نور کی ترتیب بیان کی گئی ہے اس ترتیب میں بھی یہ ملحوظ رکھا ہے. خود رسول اللہ کی روایت ہے جو میں نے پڑھی تھی، عباس بن عبد المطلب کی روایت، کہ سب سے پہلے میرا نور اللہ نے خلق کیا، میرے نور سے علی کا نور بنا، پھر میرے نور سے فاطمہ کا نور نکالا. لحاظ دیکھیں کیا رکھا ہے، علی کے نور سے نہیں کہ آپ بولے 1 2 3 تو جناب زہرا کا نور علی کے نور سے نہیں، ان کی تو زوجہ ہیں. میرے نور سے زہرا کا نور نکالا اور علی کے نور سے حسن حسین کا نور نکالا. غور کیا آپ نے؟ تو یہ ایک اس طرح انہوں نے یہاں پر لکھی ہے جو کہ انہوں نے اس کو یہاں پہ لکھا ہے. اچھا، تو اس طرح کے بہت سے موضوعات یہ لے کر آ رہے ہیں. اور جو ہے وہ موقع فاطمہ فی الدیانت، دین کے معاملے میں جناب زہرا کی وقعت کیا ہے، کہاں واقع ہوتی ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور جناب مقام و سیادت زہرا، حضرت جناب سیدہ کو جو سیدہ کہا جاتا ہے وہ ایسی سیدہ ہے جتنی سیدہ پھر رہی ہیں ایسی ہے کیا؟ نہیں، لفظ سیدہ پہ بحث کی ہے. لغت سے لے کر آئے پہلے سادہ یسودو، جب کہا جاتا ہے سید جب نکلتا ہے سادہ یسودو، اور سیدن جب جاتا ہے معنی کیا ہے لغت میں اس کا؟ وہ جتنے معنی لغت میں ہیں وہ سب جناب زہرا میں بھی موجود ہیں. آپ غور فرمائیں، ہمارے ہندوستان پاکستان کے عرف میں جب جناب سیدہ کہا جاتا ہے کس کی طرف ذہن جاتا ہے؟ جناب خاتون جنت کی طرف جاتا ہے. جناب زینب سیدہ نہیں ہے، ام کلثوم سیدہ نہیں ہے، معصوم قم سیدہ نہیں ہے، ہیں، لیکن تبادل کہاں ہوتا ہے ہمارا؟ جناب سیدہ کی طرف. یہ لقب ہے جناب زہرا کا. اور یہ بھی نہیں کہ ایسا ہم کہ ہندوستان پاکستان والے رو رہے ہیں، کتابوں میں لقب سیدہ الگ سے لکھا ہے. خصائص فاطمہ جو باقر کجوری کی کتاب ہے انہوں نے پورے بحث لقب سیدہ پہ گنوائی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے موضوعات یہ لے کر آئے. اسی طرح جزء ثانی میں بحث کی جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا، یہ اب انہوں نے جو یہاں بحث اٹھائی ہے، یقین مانیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں چس آ گئی، وہ ہے مزہ آ گیا. یعنی کہ واقعی جسے کہتے ہیں مزہ آ جانا. تو اتنا میں نے دیکھیں بار بار کا ہے 25 35 40 منٹ الحمدللہ میں اور آپ سب پاس کر سکتے ہیں، اتنا ہم سب کے پاس میٹر ہے. ایسی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا کوئی کمال نہیں، ہو جائے گا. لیکن یہ مجھے طے کرنا ہے میں ٹائم پاس کروں یا کچھ پڑھوں، یہ مجھے طے کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیے پبلک اب 40 سال پہلے والی نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو. اب جتنا بڑا مجمع اتنا بڑا عزت و ذلت کے چانس ہیں. ہاں، وہ مجمع جا کے ڈسکس کرتا ہے کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے. اب لوگ وہ نہیں رہے 40 سال پہلے والے کہ سب پڑھ جائے ایسے سن لیں گے بیٹھ کے. ابھی لوگ معلومات کر رہے ہیں. آپ کے مؤسسے کے دروس سن رہی دنیا اس وقت، معلوم ہے آپ کو. تو اب ذرا غور فرمائیے، آپ تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب اس آیت میں آپ سب جانتے ہیں کہ شیعہ سنی کا اختلاف ہے، اور یہ بہت معروف بات ہے. مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ بولے لو شروع کرتی ہوئی بھائی ہے اختلاف ہے، کیوں نہیں ہے. اب بلی آنکھ بند کر لے کبوتر کو، کبوتر آنکھ بند کر لے اپنی بلی دیکھ کے تو کیا ہوگا؟ کبوتر بچ جائے گا. کبوتر کی نشانی ہے
جب بھی بلی آتی ہے نا کبوتر یوں کر لیتا ہے، اور کبوتر ہی سمجھتا ہے کہ میں آنکھ بند کر لوں گا تو بلی کھائے گی نہیں، کیا ہوتا ہے؟ تب اب جان کے آنکھ کوئی بند کر لے اور بلی بن جائے اور اس کو کوئی کھا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جان کے ہم آنکھ نہیں بند کر سکتے بھائی، مسئلہ تو ہے۔ اب آپ جائیے کوئی ترجمہ قرآن کا اٹھائیے، پہلے صفحے میں سورہ بقرہ کی 31 آیت نکال دیجیے اور پڑھ لیجیے حاشیے میں کیا لکھا ہے۔ لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو، یہ جو ہے نا، اللہ نے آدم کو درختوں کے، پہاڑوں کے، ندی نالوں کے، گلیوں کے اور علاقوں کے اور چوکوں کے نام یاد کروائے، اور امتحان کا لے رہا ہے آدم سے؟ خلافت کا، انی جاعل فی الارض، امتحان خلافت کا ہے۔ دیکھیے آپ کے یہاں پر جو ہے وہ آغا احمد جو ہے وہ لے رہے فقہ کی کلاس، اور یہ پرچہ بنا دیں محسن اور یہ سب جو ہے وہ مثلاً وہ اصول کا مثلاً مثال کے طور پہ، انصاف نہیں ہے بھائی۔ پڑھایا آپ نے کیا، امتحان کیا لے رہے؟ امتحان خلافت کا ہے۔ نام اللہ کیا پوچھ رہا ہے؟ درختوں کے، کوئی تک ہے؟ کوئی تک نہیں۔ یہ تو میٹرک بورڈ والے بھی اتنے پڑھ رہی ہیں آج کل، جتنا آپ اللہ کو سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ۔ جب امتحان خلافت کا ہے تو نام لازماً کوئی ایسے ہوں گے جن کا تعلق خلافت سے ہے، یہ عقلی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اچھا کوئی بولے نہیں بھائی ہمیں عقلی باتیں چاہیے، دلیل دو، آئیے دلیل دیتے ہیں آپ کو۔ اب آپ دیکھیے یہ ہے ارزہم، ہم کیا ہے؟ جمع مذکر کی ضمیر، کن کے لیے آتی ہے؟ ذوی العقول کے لیے آتی ہے، نہیں آتی ہے؟ ابھی مثال دوں گا بہت لطف آئے گا آپ کو۔ ہاؤلائے کا جو لفظ آتا ہے یہ جاندار کے لیے آتا ہے، غیر جاندار کے لیے آتا ہے؟ اب سنیں آپ، کیا عجیب کھولا ہے اس آدمی نے موضوعات کو۔ کہتے ہیں کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق کس مکتب سے معلوم ہے؟ ہم عربی پہ اترانے والے کو عربی سے مارتے ہیں، کتابوں پہ اترانے والے کو کتابوں سے مارتے ہیں۔ اس میں تم عربی پہ اتراتے ہو نا اپنی، تو آپ تمہیں عربی میں بتاتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہاں جو اللہ نے کہا، دیکھیے علامہ میں ضمیر وہ جاری اللہ کی طرف، آدم اس کا مفعول ہے، الاسماء اس کا مفعول ثانی ہو گئے، کلھا جو ہے اسی اسما کی تاکید ہو گئی۔ اللہ نے آدم کو سارے کے سارے اسما سکھائے، ہو گئی بات یہاں تک، ٹھیک ہے؟ کلھا یہی اسما۔ اب ادھر آ جائیں، ثم عرضہم، عرض میں ضمیر ہوا وہ اللہ کی طرف جاری ہے، پھر اللہ نے پیش کیا کن کو؟ ہم، کن کو؟ ان اسما کو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے یہاں اسما کے لیے ضمیر کیا آئی ہے؟ کلھا، اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم عرضہم، کیا کہنا چاہیے تھا؟ ثم عرضہا، اللہ نے تو نہیں کہا۔ تو کیا کریں گے آپ؟ ملا کی عربی زیادہ مانیں گے اللہ کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے؟ ڈرنے کی بات تو نہیں ہے۔ ملا کیا بیچتا ہے بھائی؟ اللہ کی عربی، اللہ کی عربی سے زیادہ وہ خالق لغت ہے، اللہ کو صرف عربی زیادہ آتی ہے، وہ ساری زبانوں کا خالق ہے، اسی لیے تو قرآن عربی میں اترا ہے۔ انا انزلنا القرآن عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی میں اتارا تاکہ عقل سے کام لو، پاگل نہیں بنو۔ تم اپنی زبان پہ ناز ہے تو لو، تم تمہاری زبان میں بتائیں گے۔ ہم کی ضمیر کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ یہ تو جمع مذکر کے لیے آتی ہے، ذوی العقول کے لیے آتی ہے۔ اب یہ آپ کا مجمع ذوی العقول وقول کچھ نہیں سمجھے گا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو کیا کہا ہے، جہاں دو چار علماء کرام بیٹھے ہوں حجت الاسلام، وہاں تو آپ یہ والی بات کرتے ہیں، سب کہیں گے اچھا پڑھا ہوا ہے لڑکا مدرسے کا۔ عوام کو کیا پتا جمع مذکر فلان جمع کا کیا ہے؟ عوام کے لیے آپ نے دینا ہے دلیل۔ دلیل کیا ہے؟ پتا ہے کوئی دلیل کیا ہے؟ ہم جب بھی آتا ہے دلیل کیا ہوگی؟ کس کے لیے آیا ہے؟ سامنے کی دلیل سنیے آپ، کچھ یاد آیا؟ ہم فاطمہ، اب مجھے آپ بتائیں یہ ہم ایک جمع مذکر کی ضمیر کرتے ہیں ادھر، فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، 5 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ فاطمہ ان کے باپ، ان کا شوہر، ان کے بچے، 5 لوگ ہو گئے، جمع ہو گئے، 3 سے زیادہ جمع ہے۔ ان کو اللہ نے کیا کہا حدیث قصہ میں؟ ہم، اللہ نے ہی کہا ہی ہے، آسمان سے جب آواز آئی تو ہم تو آتا ہے ان کے لیے۔ اب یہ لفظ لکھ دیا، ابھی آپ کا مجمع نہیں سمجھے گا بھائی۔ افراد حیہ عاقلہ، یہ میں بتا رہا ہوں، اس سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ محفوظ کر لیں، عوام نہیں سمجھے گی۔ افراد حیہ عاقلہ، وہ افراد جو زندہ ہوں اور عاقل ہوں۔ عاقل نہ لگاؤں گا اور خالی حیہ لکھتا تو درخت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ جاندار پرندے زندہ ہے یا نہیں ہے؟ عاقلہ کہہ کر ان کو نکال دیا اس میں سے، ہے یا نہیں ہے منطق میں؟ خالی حیوان کہیں تو ہم سب بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ناطق کہہ کر کیا کہ ہمیں جانوروں کے ریوڑ سے نکال کے اللہ نے الگ کر دیا، بالکل وہی کام یہاں ہوا ہے۔ تو بھائی ہم کی ضمیر تو ہے افراد کے لیے۔ ابھی یہ بحث نہیں ہے کون ہے، نام نہیں کھولنا، ابھی ہمیں نہیں پتا کون ہے، پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے
کہ یہ درختوں کے نام نہیں پڑھوائے اللہ نے، کچھ افراد کے نام تھے. پہلے تو تمہیں لائیں گے بند گلی میں، اس کے بعد تم سے قبول لائیں گے وہ نام تھے کس کے. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ ہم بیان ہو رہا ہے، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو اسما یاد کرائے تھے وہ درختوں کے اور ندی نالوں کے نہیں تھے، وہ کچھ افراد کے نام تھے. یہ تو ہو گئی ایک دلیل. اب آ جائیے. فقالا انبئونی، اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ نام سب تم مجھے بتا دو، بے اسمائے ہاؤلائے. یہ ہاؤلائے اسی اسما کی تاکید ہے. مجھے بتا دو یہ سارے نام، یہ سارے نام، یہ سارے نام، اگر تم سچے ہو. اب مجھے بتائیے ہاؤلائے سے دلیل کیا دیں گے آپ؟ بہت آسان ہو گیا ابھی، بالکل سامنے کی بات ہے. ہاؤلائے جب آئے گا تو یہ درختوں ندی نالوں کے لیے نہیں آئے گا. کس کے لیے آئے گا؟ کچھ افراد کے لیے آئے گا. کچھ افراد اہل بیت ہمیں نہیں پتا کون ہے، ہمیں نہیں پتا پنجتن کون ہے، ابھی نہیں پتا. ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہم انا، سامنے کی بات ہے بھائی. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. کون تھا چادر کے نیچے؟ درخت رکھتے ہیں یا اہل بیت تھے؟ تو ہاؤلائے کن کے لیے آیا؟ افراد کے لیے. افراد کے لیے، کچھ بندوں کے لیے. ختم ہو گئی بات. آپ کہاں درخت لیے پھر رہے ہیں؟ آج تک یہی طے کر رہے ہیں آپ کے درخت تھے. امتحان خلافت کا ہو رہا ہے اور آدم کو درختوں کے نام یاد کرایا جا رہا ہے. یہ تو ہو گئی ہماری یہ والی بحث، اور ہم اس والی گلی سے باہر آ گئے کہ وہ نام درختوں کے. اچھا اب یہ آپ بولیں گے اتنی لمبی کرنے کی ضرورت تو تفسیر میں لکھو. بھائی تفسیر میں لکھا ہے، آپ ان کی نہیں مانتے، وہ آپ کی نہیں مانتے. سمجھائیں تو، سمجھانا پڑتا ہے. حوالے سب کو پتا ہے، آپ کو نئی چیز کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، نہ آیت کو نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ تفسیر کو نہیں بتانے والا ہوں. وہی 5 نام ہے. تھوڑا سا موضوع سچتا ہے، کھلتی ہے بات. مجمع ذرا شوق لیتا ہے یار، یہ کوئی بات بتائی ہمارے بندے نے. اچھا دوسری لائن وہی ہو گئی، وہ اسمائے افراد حیہ عاقلہ تھے، نہ کہ غیر عاقلہ جیسے درخت پہاڑ وغیرہ. درخت جاندار ہے مگر عقل نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں 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 یہ تو اس وجہ سے آئی کیونکہ اسما کی طرف پلٹ رہی ہے. آپ جانتے ہیں جمع کی طرف مفرد مونث چلی جاتی ہے. وہ تو یہ ہو گئی. یہ عرض ہم کہاں سے آیا پھر؟ وہ پھر آپ بتا دے کوئی ہمیں کہاں سے آیا. دیکھیں 2 باتیں ہیں، یا تو آپ ہمیں منوا لیں یا ہماری مان لیں. تیسرا راستہ تو کوئی بھی نہیں. تو ہم تو آپ کی مانیں گے نہیں، اس لیے کہ بیتو کی بات ہے. آپ ہماری مان لیں پھر، ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو چلے کوئی تفسیر تشریح سننی ہوتی ہے نا، عربی گرامر تو سب کی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح. نہ ہاتھ تسلیہ نہیں، جمع اس کی مونس کی نہ ہاں نہیں جا سکتی. ہم کیسے جائے گی؟ جب اسما تو خود لفظ وہ ہے، مونس ہے. اسما لفظ مونس ہے، جمع ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن مونس کا ہے. جبھی تو ہا جا رہی ہے اس کی طرف. جیسے شمس آپ نے پڑھا تھا، لفظ شمس کیا ہے؟ صیغہ مونس ہے. طلعت الشمس ہے، طلع الشمس نہیں پڑھا جاتا. تو یہ اسما کا لفظ خود لفظ مونس ہے. ارزہم اس کی طرف جا ہی نہیں سکتی ہے. ارزہم پلٹ رہی ہے، دراصل مانن پلٹ رہی ہے اسما کی طرف. یعنی وہ نام پیش کر دیے ملائکہ پر جو آدم کو سکھائے تھے. یہ عبارت میں یہاں نہیں پلٹ سکتی، ٹیکنیکلی غلط ہو جائے گا. لفظی نہیں جائے گی، مانن جائے گی. ٹھیک ہے واضح؟ اچھا یہ تو اب یہ وہی والی بات میں نے یہاں لکھ دی جو پڑھا. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ کوئی بولے بھائی اتنی باتیں بھگا رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہمارے پاس ایک ہم کی ضمیر، دوسرا ہاؤلائے جو کہ افراد حیہ عاقلہ کے لیے آتا ہے. اور یہ بہت ساری دلیل ہے، بہت ساری روایتیں مل جائیں گی. تو میں نے سامنے کی بتا دی آپ کو. یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا. صحیح ہے. یہ ہو گئی بات. تو میں نے تو کم از کم اس انداز سے یہ پڑھا تھا. یہ ہاؤلائے اور یہ اس سے استدلال کرتے ہیں علماء. اب نیچے جو چیز آ رہی وہ دیکھیں آپ. یہ تو ہو گئی بات ہے کہ نام درختوں وغیرہ کے نہیں تھے، نام تھے کچھ افراد کے. ابھی بھی نہیں کھول رہے ہم کون افراد تھے، چھوڑیں آپ. اب یہ جو نام تھے، آیا یہ نام بس ایسے یاد کرائے تھے؟ آدم یاد کرو، محمد علی، فاطمہ، حسین، ایسے یاد کرائے تھے یا کوئی مقصد تھا؟ کیونکہ ہم ایک درس میں یہاں بات کر چکے ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ اپنے افعال میں حکیم ہے، حکمت کے بغیر کچھ نہیں کرتا ہے. تو یہ اللہ اتنا بڑا امتحان سجا رہا ہے اور آدم کو کہہ رہا ہے اور سارے فرشتوں کو لائن میں کھڑا کر دیا اللہ کو اور کہا کہ نام بتاؤ.
آدم ابھی بنا ہے، فرشتے کب سے عبادت کر رہے ہیں، ایک طرف کر دیا سارے فرشتوں کو، نام بتاؤ تب مانوں گا تمہاری بات. فرشتے چپ ہو گئے، ان کو معرفت نہیں ہوئی اتنی جو آدم علیہ السلام کو تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان ناموں سے یاد کرانے کا مقصد کیا تھا، یاد کرانے کا مقصد کیا تھا. یہ نام انہوں نے لکھا ہے، یہ عبارت لکھی ہے، فرماتے ہیں نلاحظ فی الآیات المتعلقۃ بقصۃ آدم اکثر من قرینۃ لفظیۃ تدل، وہی والی بات جو بھی ہم نے پڑھی، علی بطلان الرأی السائد بین بعض المفسرین. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے قصے کی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں قرینہ لفظی، کون سا قرینہ لفظی، یہی اردہم اور حولا، یہ کیا کرتا ہے، دلالت کرتا ہے کس چیز پر، ان جھوٹے ملاؤں کی رائے کو رد کرنے کا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو درختوں اور جھاڑیوں کے نام یاد کرائے تھے. من ان الاسماء المعلمہ لآدم کانت مجرد کلمات لفظیہ ترسم و تنطق و تحفظ، بس ایسے کچھ نام یاد کرائے تھے، آدم یاد کر لو گلاب کا پیڑ، گلاب کا گیند، ایسے یاد کرائے تھے. امتحان خلافت کا ہو رہا ہے اور آدم کو یاد کروا رہا ہے نام پھولوں کے، ایسا کچھ نہیں ہے. حسن 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 صحیح ہے، صحیح ہے. اس کا جواب کون دے گا، بہت سامنے کی بات ہے. یہ پوچھ رہے ہیں صاحب کہ نام کہیں لکھے ہوئے تھے یا کوئی پرچی ارچی دی تھی آدم کو، یا کوئی میسج آیا تھا یا کان نے بتایا تھا، خود سے کیا کرا تھا اللہ نے. بہت سامنے کی بات ہے، مشہور ہے، ورنہ صحیح کہہ رہے ہیں. بات غلط ہو جائے گی کہ بھائی ہے ہی نہیں تو بتائے گا. مشہور حدیث ہے، انہوں نے حوالہ دیا، بھائی آپ سب نے بھی پڑھی ہوئی ہے، لفظ پڑھوں گا آپ کو یاد آ جائے گا. کیا ہے، نہیں چاند تو ابھی بنا ہی نہیں. آسن تم عرش پہ لکھے ہوئے تھے نا. وہ روایت کہاں ہے، انہوں نے حوالہ نیچے دیا ہے. ایک حوالہ انہوں نے دیا ہے تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی کا، ٹھیک ہے، یہ شیعہ تفسیر ہو گئی. اس کے علاوہ اہل سنت کی تفسیر آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، در منصور سیوطی کی پہلی جلد، اس کو پڑھیں جا کر آپ. حافظ حسکانی کی شواہد التنزیل، حنفیوں کا بڑا عالم تفسیر کا، اس کی تفسیر پڑھ لیں آپ جا کر. اسی طرح فرائد السمتین ہمیونی شافعی 7ویں صدی ہجری کا عالم اہل سنت کا، پورے 700 سال پہلے کا، 47 سال نکال دیں آپ، 1447 چل رہا ہے نا، 47 نکال دیجیے آپ، پورے 700 سال پہلے کا عالم اہل سنت کا. تو ان سب نے لکھا ہے کہ لما خلق اللہ آدم فرعا آدم عن یمین العرش فرعا آدم خمسۃ اشباہ عن یمین العرش، آدم علیہ السلام نے عرش کے داہنے ہاتھ پر 5 سائے دیکھے، خمسۃ اشباہ، 5 سائے دیکھے. وقال یا رب هل خلقت احدا من قبلی، آدم کا سوال ویلڈ تھا، اللہ کہ تو نے مجھ سے پہلے کسی کو پیدا کیا ہے. فقال اللہ عز و جل نعم ہؤلاء صفوتی، ہاں سن لے یہ سب میرے چنے ہوئے. لولا ہم لما خلقتک ما خلقت الکرسی والعرش واللوح والقلم. اے آدم سن لے، اگر ان کو بنانا مقصود نہ ہوتا، نہ تجھے بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، کچھ نہ بناتا اگر ان نہ بناتا. سنی روایت ہے، ہمارے تو چھوڑ دیں آپ کیا لکھا ہوا ہے. نام تو تھے، سائے تو دیکھے آدم نے. اچھا اب یہ نام جب آ گئے، اب وہ نام کیا تھے، پنجتن کے نام تھے. ماں رسول خدا کا نام، مولا کائنات، صدیقہ طاہرہ، امام حسن، امام حسین. تو ہمارے تو بچے کو یاد نہیں نام، تو آدم کے لیے بہت مشکل تھے 5 نام یاد کرنا، مشکل نہیں تھے. نام محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ، نام پیغمبر اکرم کے ساتھ جتنے پیغمبر کے فضائل ہیں اب نکال دیں وہ سب آیات، اسائیہ بسک ربک مقام محمودہ، اور کنت نور و کتاب مبین، اور سراجا منیرا، جتنی پیغمبر کی شان کی آیتیں، وما ارسلناک رحمۃ للعالمین ولسوف یؤتیک ربک فترضی. ہاں یہ ساری آیات جتنی ہیں، آدم علیہ السلام کو کہا محمد کو ان تمام منصب اور فضیلتوں کے ساتھ مانتے ہو. یہ تھا امتحان، 5 نام دے کے خلافت نہیں دے دی. آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہوگا، پروردگار تسلیم کرتا ہوں، جبھی تو نبوت ملی. پھر آئی مولا کائنات کی بات، امیر المومنین، نفس رسول، بلا فصل، سوار دوش پیغمبر، مولا کائنات، پیغمبر کی اولاد کا باپ، پیغمبر کا جانشین، پیغمبر کے کاندھے پہ سوار ہونے والا، ان کے بستر پہ سونے والا،
ان کے حکم پہ بتوں کو توڑنے والا، کسی جنگ سے نہ پلٹنے والا، ان سے ایسا جیسا موسیٰ سے ہارون گنتے رہیے قیامت تک مولا کے فضائل۔ آدم علی کو ان ساری چیزوں کے ساتھ مانتے ہو؟ ورنہ خالی نام یاد نہیں کرا ہے، انہوں نے لکھی ہے بات۔ علامہ محسن فیض کاشانی نے لکھا ہے، صاحب تفسیر کافی، اصول تفسیر صافی، لیس المراد بتعلیم الالفاظ الدلالت علی معانیها، بس نام یاد کرانا مطلوب نہیں تھا۔ کیفا ہوا یرجع الی تعلیم اللغت، اللہ کوئی لینگویج سکھا رہا تھا آدم علیہ السلام کو؟ ولیس ہوا علما یصلح لان یتفاخر به الملائکہ، اگر یہ نام ہی سکھائے تھے تو فرشتے کس چیز پہ اترا رہے تھے پھر؟ کیوں کہہ رہا تھا اللہ فخر کر کے بتاؤ انعام اگر تمہیں آتے ہیں؟ ابے نام ہی تو یاد کرائے اور کیا کرائے، صرف نام نہیں یاد کروائے، بتاؤ ان کی فضیلتیں جو ہیں۔ فرشتے عاجز ہو گئے، فرشتوں نے کہا ہم کیا جانے علی کا مقام کیا ہے، ہم کیا جانے زہرا کا مقام کیا ہے۔ آدم کو جتنا پہچان لیا آدم نے، آدم کو کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں نبوت دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا بل المراد بالاسماء حقائق المخلوقات الکائنۃ فی عالم الجبروت المسمات عند طائفۃ بالکلمات وعند قوم بالاسماء وعند الاخرین بالعقول۔ صاحب تفسیر صافی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بلکہ ناموں سے مراد کیا تھی؟ کچھ ایسے حقائق، مثلا آپ نے یہ نام محمد لکھا، سب جگہ لکھا ہوا ہے، دکانوں پہ گلیوں میں گھروں میں، بس نام، اس کی حقیقت کیا ہے، اس نام کی راز کیا ہے، اس کے پیچھے مقامات کیا ہیں، وہ آدم کو یاد کروانا مقصود تھا۔ علی کے پیچھے راز کیا ہے، علی کیسے علی ہیں، وہ یاد کرانا مقصود تھا۔ اور اب ہمارا محل شاہد، ہمارا موضوع تک رسول خدا نہیں تھے، موضوع ہمارا محل شاہد جناب زہرا ہیں۔ جب نام فاطمہ آدم کو یاد کرایا تو آیا صرف نام فاطمہ یاد کرانا مقصود تھا کہ بھائی یاد کرو یہ محمد کی بیٹی علی کی بیوی ہے، بس؟ نہیں، اب آ جائیے آپ، فرمایا آدم جتنے مقامات میں نے زہرا کو عطا کیے، بتاؤ ان سب کے ساتھ زہرا کو مانتے ہو یا نہیں؟ اچھا، یہ روایت آپ کو پڑھ چکا ہوں میں، یہ روایت موجود ہے بصائر ترجیحات میں، مجموع نورین کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ کیا روایت ہے؟ جملہ سنیں کیا لکھا ہے، فرماتے ووردت روایات صریحۃ فی شرطیۃ الاقرار والاعتراف بمقامات فاطمہ لنیل کل ولی لمقامہ کما فی روایت الامام الصادق ما تکاملت نبوت النبی قط حتی اقر بفضلہا۔ فرماتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ کی منزلت کا اعتراف کرنا شرط تھا آدم کے لیے، یعنی آدم 4 ناموں کو تسلیم کر لیتے شرائط کے ساتھ اور ان کے مقامات کے ساتھ، اگر جناب زہرا کے بارے میں چوچرا کرتے اور کہہ دیتے کہ نہیں وہ امام تو نہیں ہے، چلے گا ان کے بغیر۔ روایت کیا ہے؟ روایت لے کر آئیں، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی حتی اقر بفضلہا، یہاں الگ سے جناب زہرا کے لیے آیا ہے، یہاں تک کہ اس نبی نے صدیقہ طاہرہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔ اندازہ لگائیں آپ، یعنی امام کا تو چھوڑ دیجئے مرحلہ، یہاں صدیقہ طاہرہ کے لیے لفظ آئے، ٹھیک ہے۔ وعلیہ، بس اسی بنا پہ پتہ چلا یکون معنی تعلیم آدم اسم، یکون معنی تعلیم آدم اسم فاطمہ ہوا انکشاف بعض حقائقها و مقاماتها له، بس پتہ چلا کہ آدم کو نام فاطمہ یاد کرانے کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ کچھ مقامات فاطمہ کا انکشاف آدم پہ کر دیا جائے اور آدم کو بتا دیا جائے کہ ہم نے کیسی کنیز پیدا کی ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ نہ ہوتی تو نہ ہم تجھے بناتے نہ کسی نبی کو بناتے۔ علامہ آدم الاسماء، کہاں علامہ آدم الاسماء اور کہاں جناب زہرا کو لے کر آئے، دیکھا آپ نے؟ یہ ہوتا ہے کمال۔ ہم نے آج تک یہی پڑھا کہ ہاں پنجتن کے نام نعرہ حیدری علی، یہ نکال کے لائے اندر سے، کھولا ایک ایک چیز کو الگ۔ اب اسی کو آپ مولا علی پر لے جائیں الگ سے، کسی دن رسول خدا پہ لے جائیں ربیع الاول میں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اچھا، یہ تو ہے، ابھی ہم یہاں تک آ گئے، اب آ جائیں وہی والی بات، یہ بھی کہہ چکا ہوں، دیکھیں نیچے من جملہ اسما میں وہ جو نام یاد کرائے تھے 5 کے، ان میں نام فاطمہ بھی تھا، گویا آدم پہ معرفت فاطمہ کو پیش کیا گیا، خالی نام یاد کرانا مقصود نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ بیوی کے جو دشمن تھے انہیں بیوی کا نام یاد تھا یا نہیں تھا؟ نام کیا یاد تھا؟ وہ تو رہے مدینے میں ان کے آس پاس، لیکن فقط رہنا اور نام یاد آنا کام نہیں آیا۔ آدم کتنی دیر رہے ساتھ؟ معلوم جب تک جنت میں تھے جب تک رہے، جب زمین پہ آ گئے تو وہ والا قرب تو نہیں رہا انوار کے ساتھ۔ لیکن آدم کون ہے؟ خلیفۃ اللہ، ابو البشر، پہلا نبی، پہلا انسان، یہ سارے مرتبے کہاں سے ملے؟ جناب زہرا کی وجہ سے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک لقب ہے شہزادی کا ام الفضائل، تو ام کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے ماں، تو فضائل کی ماں تو کوئی تک نہیں بنتی بھائی، فضائل کی ماں کیا مطلب؟ آپ فاتحہ کو بولیے، سورہ فاتحہ کو ام
کتاب کیا ترجمہ کریں؟ کتاب کی ماں. باپ کون ہے اس کا بھائی؟ پھر اگر ماں کہہ رہے تو باپ کہاں ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہندو گاؤں ماتا، تو میں نے اس سے پوچھا جب گائے ماں ہے تو سانڈ باپ کیوں نہیں ہے تمہارا بھائی؟ محنت تو اس کی ہے ساری. خیال کر رہے ہیں یہ کہاں کی بات ہے صاحب؟ گائے ماں ہے، سانڈ نے کیا کرا؟ اسے باپ بنا لو اپنا. تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ صدیقہ طاہرہ کا منصب کتنا اعلیٰ اور رفع ہے. آپ نے کچھ غور کیا کہ ساری باتیں ہم اپنی ہی تھوپ رہے ہیں آپ کے اوپر، ہمارے لکھا ہے ہمارے لکھا ہے. اور بھائی پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، عربی تو ہماری تمہاری نہیں ہے، کتابیں 4 تمہاری بتا دی. ماننے والے کو ایک رات بھی کافی ہے، حور کی طرح ایک ہی رات تو ملی تھی حور کو علیہ السلام ہو گئے. اور نہ ماننے والوں کو پورا قرآن بھی گھول کے بھی پلا دو تو شفا. چنانچہ جناب صدیقہ طاہرہ کا بڑا غیر معمولی مقام مرتبہ ہے. ایک ایک نبی، پتہ ہے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا مدار و جمیع نبوت الانبیاء حول مقامات فاطمہ. تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار صدیقہ طاہرہ کے مقامات و مرتبے پہ گھوم رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو نام ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے لیے، جناب زہرا کا نام اس میں ہے یا نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوح کے سفینے پر جو نام 5 لکھے گئے، جناب سیدہ کا نام نکال کے دکھائیں اس میں سے آپ. بھائی ڈوبے گی کشتی، اس لیے کہ اللہ نے طے کیا 5 ساتھ ہوں گے تو کام چلے گا. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد میں سے جناب زہرا کو نکال کے دکھائیں. کہاں کھڑے ہم لوگ؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر پہ درود پہنچ جائے. بلکہ اس کے الٹ لکھا ہے علماء نے، من صلی علیہا فقد صلی علی ابیہا. جس نے حضرت صدیقہ پہ الگ سے درود بھیجا گویا اس نے ان کے بابا پہ درود بھیجا. یعنی آپ نے جب کہا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، تو یہ رسول پہ بھی چلا گیا. کیوں؟ کوئی بتائے کیوں، کیسے چلا گیا؟ والد کا نام بھی آ رہا. چلے 1 منٹ فرض کریں آپ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ کا میں نے، اب تو والد کا نام نہیں ہے، اس میں رسول ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ہیں؟ احسن. تو آئی سمجھ بات؟ یہ بضعت منی یہاں تک چلے گا. اور فرمایا آپ نے تو جناب صدیقہ طاہرہ کو یہ حیثیت حاصل ہے. ابھی میں عرض کروں گا جملہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے اور آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا یہ راز کیا ہے. اور میں اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ حضرات بھی تھوڑا سا اس پہ غور کریں. دیکھیں تمام حضرات جانتے ہیں روایت ہماری کتابوں میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی روایت ہے، اول شخص من يدخل فی الجنہ ہی فاطمہ. یہ بعض روایت میں فاطمہ خط الگ. پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ صدیقہ طاہرہ ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے. اب مجھے کوئی ثابت کرے کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے صدیقہ طاہرہ جنت میں پہلے کیسے جا رہی ہے؟ کیا ہے اس کی دلیل؟ کیا ہے؟ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ حدیث نقل کر دینا اور مستدرک حاکم مستدرک حاکم. بابا سمجھ تو کرو کیا ہے یہ، کیوں کہا پیغمبر نے؟ شفاعت کبریٰ کس کے لیے؟ مقام محمود جسے کہا جاتا ہے، کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی نبی کے لیے مقام محمود نہیں ہے، ان کی شفاعت کا کوٹا ہے، تھوڑا تھوڑا ہے. پیغمبر کے لیے کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ. اذخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی امت کی گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے شفاعت کو جمع کر رکھا ہے. شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کو. شفاعت کیا ہے؟ کہ سب کو بخشوا دیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. پہلے میدان محشر میں بخشوانے کا اختیار دے دیا علی کو، علی تم لو ہماری شیخ کا صدوق پڑھیں جا کر، بڑی پڑھی روایت ہے. جنت دوزخ کا فرشتہ چابی لایا، ہاتھ میں بھی لی کہ علی کو دے دو. غور کر رہے ہیں آپ؟ خازن جنت خازن جہنم دونوں آئے چابی لے کے، یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا مقام محمود آپ کا ہے، یہ لے جہاں جس کو جہاں ڈال دیں. تو ایسے بیٹھے ہوں گے اللہ کے رسول، فرمائیں گے علی کو دے دو. روایت ہے ہماری شیخ صدوق میں 2 نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، ایک پہ رسول ہوں گے علی ہوں گے. اہل محشر دیکھ کے کہیں گے یہ تو محمد ہے، یہ دوسرا نبی کون ہے؟ تو آواز آئے گی فرشتوں کی، یہ نبی نہیں ہے، جو پروٹوکول تم دیکھ رہے ہو اس سے تمہیں لگ رہا ہے نبی ہے، یہ نبی یہ آخر کا وصی اور جانشین علی بن ابی طالب ہے، جسے آج اللہ نے پیغمبر کے ساتھ محشور کیا ہے اور جتنے وعدے اللہ نے کیے تو سب آج پورے کر رہا ہے. مولا کائنات جنت دوزخ کی چابی ہاتھ میں لے کر جائیں گے اور جنت جہنم کے بیچ میں جا کر کہیں گے ھذا لکا وھذا لی، یہ تیرا ایندھن ہے یہ میرا چاہنے والا ہے. شیعہ ادھر آ جائیں باقی وہاں نکل جائیں سارے. روایت میں جہنم میں سے اچک لے کے یوں نکل کے آگ باہر سے. اور ایک آیت قرآن میں وَأُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ
جبار کل کفار عنید، القیا تسنیہ ہے، اور تم دونوں، ایک منٹ آپ کی بات، القیا فی جہنم کل کفار یا جبار عنید، اس میں اشتباہ کر رہا ہوں، ذرا دیکھ لیجیے گا، کفار کل کفار عنید، اور تم دونوں ہر انادی اڑیل کافر کو جہنم میں پھینک دو، القیا وہی پھینکنے کے معنی میں، کون دونوں؟ روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس، پیغمبر نے فرمائی آیت میرے اور علی کے بارے میں ہے، میں اور علی اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے آئیں گے، باقی کو جہنم میں پھینک دیں گے، کوئی بچانے والا نہیں۔ اب آپ پوچھیں گا ایسے بھی سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، نہ، قطعاً نہیں سن، یہ معروف بات ہے، اہل سنت میں اشتباہ پیدا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان دونوں سے افضل ہے، اس سے مانا ہی تھوڑی کہ بند کر دیں گے، نہیں نہیں جاؤ بھائی، وہ تو سردار ہیں، آپ پہلے بڑے جائیں گے اندر، بعد میں ہم لوگ لائن لگا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بتائیں کہ دو ممبر ہوں گے، ایک پہ رسول خدا بیٹھیں گے، ایک پہ حضرت علی، تو نبی بولیں گے یہ کون سا نبی ہے؟ جی، تو جب حضرت آدم کا نام یاد کرایا تو اس میں حضرت علی کا بھی تھا، تو ان کو پتا نہیں ہوا حضرت علی کون ہے، آدم تھوڑی بولیں گے، آدم بات ہے ایک مطلب ہے یہ ایک ان کے جو چار امام ان کے جو واقع معراج میں اسلام تاریخ میں پڑھا تھا، تو اوپر جب گئے عرش پہ چوتھا سمجھے سارے نبیوں کو بولا سلام کرو، سلام کیا نبیوں کو، ہمارے نبی جواب دے بولا رکو پوچھو ان کا مطلب، ہم نے انہیں نبوت کی تین شرطوں پہ دی، پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار، بے شک دوسری شرط ہے آپ کی نبوت کا اقرار، اور تیسری شرط ہے آپ کے بھائی علی کی ولایت بے شک۔ اگر ولایت کا اقرار لیا اس کو پتا ہوگا علی کون ہے، اب نبی تھوڑی بولیں گے، یہ ہم جیسے لوگ بولیں گے پاگل، نبی بولیں گے کون ہے، نہ نہ نہ، انبیاء تو موجود ہیں، عام افراد جب یہ پروٹوکول دیکھیں گے وہ یہ تعجب میں بولیں گے یہ کوئی نبی مرسل ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، ابھی کوئی وزیر آیا ہوا ہے کیا، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو فرشتہ تصحیح کر کے بولے گا لیس بنبی وصی خاتم الانبیاء والمرسلین، یہ نبی آخر کا وصی شان اس کی والی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ ہمارے ذاکرین بھی بولتے ہیں اللہ نے سب کچھ علی اور نبی کو دے دیا، اللہ کیا کریں گے، اہل سنت والے اعتراض کرتے ہیں اللہ نے کیا تو ہے، دے دیا نا، یہی تو کیا اللہ نے، دے دیا، اللہ ہر چیز کو دے دیا، جنت تو جنت بھی تھا، انہیں بھی دے دیا انہیں بھی دیا، پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ بھائی یہ بتائیے آغا حسن محسن کیا کر رہے ہیں اس مؤسسے میں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، کلاس میں لے رہا ہوں، آغا احمد لے رہے ہیں، آغا مرسل لے رہے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں لیکن ہمیں لفافہ کون دے رہا ہے آخر میں؟ تو اگر اللہ منع کر دے گا تو یہ چاروں پانچوں بھی منع کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اور جو اللہ دے دیتا ہے وہ پھر پوچھتا نہیں ہے علی کتنے کو بھیج دے جنت میں اور ہیں کیا، اللہ تو پوچھے گا ہے۔ اب آخر میں ایک بندے کی جگہ بتا پورے ہو گئے جنت فل، اب مولا علی اور اپنے لشکر لے گیا، یا رسول اللہ اجازت گاندھی اب کیا کریں، جنت تو پور ہو چکے ہیں، ایک بندے کی جگہ ہے، آپ اپنے چاہنے والوں کو بھیجو کیا آپ چلے جا سکتے، بتانے کا یا رسول اللہ زندگی بھر آپ نے مجھے کہا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اور ابھی کیا لے کہ جنت پور ہو گیا، آپ ایک بندے کی جگہ علی بالکل صحیح کہا، اب آپ کی مرضی، جنت آپ کے حوالے، جو کرنا کر، مولا نے اٹھایا جنت کو سیدھے جہنم میں لے کے تھا، اب تو خالی کر دیا سیدھے کہا شروع کا آپ یہ بھی ہے سب جہنم میں چلے جائیں گے، سارے جنت میں جائیں، سات سوال کرتے ہیں، سارے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اب جہنم میں جگہ باقی رہے گا، جب جہنم میں جگہ باقی رہے گا تو ایسا بھائی خدا اپنا قوم رکھے گا، جہنم بولے کہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے، اللہ کی قدرت جنت میں اتنی جگہ بنائے کہ جتنے جنت میں لوگ جانے نہیں گئے، جہنم میں اللہ نے اتنی جگہ نہیں بنائی، جہنم اور جنت دونوں میں اللہ نے اتنی جگہ نہیں بنائی کہ جتنے لوگوں کو جانے،
اچھا دیکھیے یہ یہاں پہ فرض کرو 100 اسٹوڈنٹ کو آنا ہے تو میں نے اپنے حساب سے 50 اسٹوڈنٹ کیا ہے، میری قدرت نہیں ہے کہ میں 100 کی بنا دوں، لگی تو قدرت ہے، اللہ چاہے تو 100 کی بنائے۔ میرا خیال لطیفے پہ اتنا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے، لطیفہ سنایا گا صاحب نے، کوئی واقعہ نہیں ہے لطیفہ ہی ہے، اور اسے پڑھیے گا نہیں آپ لوگ مجمع میں اٹھا کے ایسے ایسے کر دے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جس مولانا کا واقعہ آگا بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے جنت کسی چنچی کو سمجھا ہوا یا چنچی پوری ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے بارے میں لکھا ہے وہ نا وَلِمَنْ خَافَ رَبَّهُ مَقَامَهُ وَلِمَنْ خَافَ رَبِّهِ مَقَامَ جنتان، دو جنت عطا کرے گا پروردگار اپنے سے ڈرنے والے کو۔ یہاں ایک جنت کی ہم بات کر رہے ہیں، دو جنت ایک ایک کو ملیں گی ہم سب کو ماشاءاللہ، دو 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 دو، ایک کرائے پہ دے دیں گے ایک میں خود رہیں گے، ہم جیسا وہاں بھی کرائے پہ رہ رہا ہوا ہے، کرایہ مولا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ذرا غور فرمائیں، یہ ہو گئی بات یہاں تک، بس اس کو میں پورا کروں تاکہ میں پھر اگلی چیز آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اچھا یہ وہ روایت آ گئی جو میں نے پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو نام معصومین کے مشتق آپ سب جانتے ہیں، پہلا درس کیا ہوتا ہے آپ کے امثلہ اور اس کا مشتق، المصدر ما یصدر عنہ الفعل، ٹھیک ہے۔ اشتقاق جو ہوتا ہے، اچھا اشتقاق کے حروف اصلی کیا ہیں بتائیے؟ ویسے میں بہت بیکار تھا، میں بالکل صرف نام میں پتہ نہیں ابھی بھی ہوں کہیں نہ کہیں، اب بتائیں حروف اصلی کیا ہیں؟ ارے کہاں رکھ دیا پین، کوئی فرشتہ لے گیا لگ رہا ہے، شکریہ۔ ہاں حروف اصلی کیا ہے؟ ہاں اصل میں یہ ہے شکن تھا، ادغام کھل جائے گا تو کیا ہو جائے گا شکا کا، اصل میں تھا شک یوں شک ان، تو وہ ظاہر ہے کہ شکا کا، یہ ہے حروف اصلی۔ باب کون سے باب میں گئی؟ باب استفال، یوں باب افتعال پوری دنیا سن رہی ہے، باب استفال میں تو سین باقی رہتا ہے نا، فمستمتعتم منہن، متا کے لیے کیا ہے فمستمتعتم، باب استفال سے لایا اللہ متا کو قرآن میں، مولوی بیوقوف بناتا ہے قرآن میں متا کہیں بھی لکھا ہوا، اور سچی بات ہے قرآن میں ایسے کر کے متا تو باقی کہیں بھی لکھا ہوا، لیکن ویسے لکھا ہوا ہے اس تم تا تم۔ اب مولوی اتنا چلا کہ تو پتا آدمی کو باب استفال کیا پتا، تو عوام کو بیوقوف بنا دو قرآن میں تو متا نہیں ہے، ارے الو کے پٹھے اس میں لکھا ہوا تو ہے، الف اور سین ہٹا دے باب استفال کا، یہ الگ نکل گیا، الف اور سین تا، بیچ میں سے تم ہٹا دے تو بیچ میں کیا بچا میم تا عین، ہو گیا متا نہیں ہو گیا، آئی سمجھ میں بیوقوفی، حروف کیسے نکالتے ایسے تو نکلتے ہیں، ہو گیا باب استفال سے اللہ نے مانگا ہے۔ جب تم کسی عورت سے طلب جو ہے وہ لذت اور اس طرح کے معاملات، اس لیے باب استفال آئے طلب کے معاملے میں، ہاں بیوقوف بنا رہا ہے، ہاں دل سب کا چاہتا ہے مسیار اور فلانا اور دھماکہ، ہاں تو متا کر کے کھاؤ بھائی، اور اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے تو اس کو کرو آپ۔ بہرحال ویڈیو بن رہی ہے کیا؟ اچھا اب سنیے آپ، نام خدا سے معصومین کے نام جو مشتق ہوئے اس کا سبب کیا ہے؟ ہزاروں دفعہ سنتے ہیں آپ، مولانا حضرات نماز کے بعد دعا کراتے ہیں، اب سنتا وہی ہوگا جو عشاء کے بعد بیٹھتا ہے، جو بھاگتا ہے فوراً تسبیح رکھتے ہیں، اسے کیا پتا، ایسے ایک چپل وہاں تسبیح وہاں سجدہ کا وہاں، ہاں کیوں ایسی کہہ دی اللہ نہیں ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت ایسی کہہ دی اللہ نے، بس حکمت ہے، میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں اعلی ہوں یہ علی ہے۔ اب ایک جملہ سنیں یہاں پر آپ خوبصورت، ابھی ہم پرسوں بیٹھے تھے تو یہ بات ڈسکس کر رہے تھے، حدیث قصہ میں جو جبریل اللہ کا سلام لائے کیا کیا کہلائے؟ العلی الاعلی یقرئک السلام، بھائی جبریل کہہ دیتے اللہ یقرئک السلام، عبارت ٹھیک ہے بالکل نہیں، العلی الاعلی یقرئک السلام، اے پیغمبر اکرم علی اعلی آپ پر سلام بھیج رہا ہے، کیوں علی اعلی کیوں کہا آپ نے آپ کو؟ اللہ کہہ دیتا، اللہ تو اس میں ذات ہے، اس میں جلالت ہے۔ ایک نقطہ بہت پیارا ہے یہاں پر، جہاں سارے بڑے موجود ہوں، رسول بھی بڑے، علی بھی بڑے،
فاطمہ بھی بڑی، حسن حسین بھی بڑے، سارے بڑوں میں خالق نے اپنے کو کیا کہا؟ العلی، مولا علی ہیں۔ علی الاعلیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہاں انداز بدل کے کہا، یا کیا کہہ رہے جبریل نے اپنے پاس سے سلام کر دیا ایسی اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، کہا العلی الاعلیٰ یقرئک السلام، علی اعلیٰ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، وہ یقول لک وعزتی وجلالی، اور آپ سے کہہ رہا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے۔ پورے قرآن میں 80 کے قریب قسمیں ہیں، اور پورے قرآن میں ایک قسم دکھا دیجیے جہاں پر عزت کی قسم ہے اور جلال کی قسم ہو، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ العزت للہ جمیعا، کہہ دو ساری عزت اللہ کے لیے۔ اللہ کا جلال ہے یا نہیں ہے؟ ذل جلال والاکرام، پورے قرآن میں نہ عزت کی قسم ہے نہ جلال کی قسم ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب اپنے دین کو منواتا ہے تو چیزوں کی قسم کھاتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنجم اذا هوى والتين والزيتون والعصر ان الانسان لفی خسر، اور جناب لا اقسم بهذا البلد فلا وربك لا يؤمنون۔ دین منواتا ہے تو ساری چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن جب اہل بیت کو منواتا ہے تو کہتا ہے وعزتی وجلالی۔ یہ واو کون سا ہے؟ قسم کا ہے یا نہیں ہے؟ واو کے معنی میں تھا قسم کا یا نہیں؟ فزت ورب الکعبہ بھی پڑھا گیا ہے، فزت برب الکعبہ بھی پڑھا گیا ہے۔ وا بھی قسم کا ہے، با بھی قسم کا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، کہاں سے؟ واو میں قسم چھپی ہوئی ہے۔ اور کیا آپ نے؟ جو اللہ قرآن میں عزت و جلال کی قسم کہیں نہ کھائے اور چادر والوں کے لیے کہے عزتی و جلالی، کتنا بڑا معاملہ ہوگا یہ۔ اب جناب زہرا کا معاملہ، عزت کا معاملہ آ جائے گا، پھر اللہ کی ذات پہ حرف آ جائے گا، امیر المومنین رسول خدا مولا کائنات حسن حسین جلال کا معاملہ آ جائے گا، اور یہ روایت موجود ہے، مشہور روایت ہے، یہ بھی مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ مشہور روایت ہے کہ کانے کعبہ کے پاس کوئی عمر نوح کے برابر نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، سوکھ کے کانٹا ہو جائے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے، اور یہ کرے اور وہ کرے، اور اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لَكُمْ، کہ وہ تم اہل بیت کا بغض ہو، لَأُقَبِّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْخَرِهِ فِي النَّارِ، اللہ اسے نتنوں کے بل، عبارت کا ترجمہ جو کرتے ہیں، اللہ اسے نتنوں کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ منخرے نتنے کو تو کہتے ہیں، اب اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا کرتی تھے؟ اللہ اسے منہ کے بل پھینکے گا، اس لیے کہ نتنے یہی تو ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں ہوتے۔ عجیب ہے، مطلب ذلت، غور کریں آپ یہاں پر، تو نمازیں پڑھتا تھا، ان کو چھوڑ کر تجھے اسی منہ سے پھینکوں گا ایسا کر کے جہنم میں، جا۔ مستدرک کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا معاملہ، پورا دین 950 سال منہ سے کہنے والی بات ہے، یا 40-45 کی عمر چل رہی ہے آج کل، 950 سال کسی نے عبادت کی، کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی جاب دھندا وندہ کیا ہی نہیں اس نے، صرف عبادت کرتا رہا خانہ کعبہ کے پاس، حتیم کے پاس، کتنی افضل جگہ ہے حتیم، اور بے گناہ مارا گیا بیچارہ، کسی کیس میں بھی نہیں تھا، صرف غلطی کر گیا، علی سے بغض تھا تھوڑا سا، منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا۔ یہ ہے اہل بیت کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ نے نام مشتق کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، پھر وہی والی بات آ جائے گی، اللہ نے ایسی نہیں کچھ مطلب نام مجھے وہ کر دیے، نہیں، اس میں راز کیا تھا؟ جب محمود سے محمد بنایا جا رہا تھا تو محمود کی جتنی صفات تھیں اللہ کے اندر، وہ اس نام کے ساتھ کس کے اندر جا رہی تھی؟ آمنہ کے بیٹے میں۔ یہ ہے اصل فلسفہ۔ جب اعلیٰ سے علی بنایا پروردگار نے نام، تو وہ جو اللہ کی علو، صفت علو ہے، بلندی، اور جتنا اس کا جلال کمال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ نام علی کے ساتھ ساتھ چلے گیا سارا۔ اب آ جائے ہمارا محل شاہد، وہ تھا فاتر، اس نے جب فاتر سے فاطمہ بنایا تو فاتر، اب یہ ایک عجیب بحث ہے یہاں پر، اب میں اس کی تصویر بھی کھینچ دوں پہلے، میں بتاؤں آپ کو۔ ابھی دیکھیے پیچھے محمد سے کیا بنا؟ محمود، معذرت، محمود سے محمد، حروف اصلی کیا ہیں دونوں میں؟ محمود اور محمد میں حروف اصلی کیا ہے؟ ہا میم دال۔ اعلیٰ سے بنا علی، حروف اصلی کیا ہے؟ عین لام یا۔ فاتر سے کیا بنا ہے؟ اب بتائیے آپ، یہ ہے گوشہ۔ ابھی تو آپ نے کہا حروف اصلی سب میں سیم ہے، یہ فاتر سے فاطمہ کیسے بن گیا؟ فاترہ ہونا چاہیے تھا نہ، وہ تو ہے آغازان، راہ کہاں چلا گیا اصلی؟ فترہ کا راہ کہاں گیا؟ عجیب راز کھولا ہے اس آدمی نے، اور ہم نے آج تک یہ چیز نہیں پڑھی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اشتقاق جو ہوتا ہے نا، مشتق کرنا، اس کی قسمیں گنوائی ہیں اس آدمی نے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ اشتقاق کی قسمیں، صرف اس کو محفوظ کر لیں،
سمجھ میں تو میری بھی نہیں آیا یہ کیا کہا ہے اس نے، بس میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ سنیے آپ، عجیب و غریب جملہ لے کر آئے کہ کوئی، اچھا وہ جو ہوتا ہے نا اشکال مقدر، خود ہی سوال کرا خود ہی جواب دیا، اس نے جا کر یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نام ابھی عرض کرتا ہوں، وہی لفظ آ جائے گا میرے سامنے بھی، ایک لفظ آیا اشتقاق کبیر، اشتقاق صغیر۔ النصر سے کیا بنا؟ نصرہ۔ الضرب سے کیا بنا؟ ضربہ۔ تو الفطر سے کیا بننا چاہیے تھا؟ فاترہ، فاترہ۔ کیوں نہیں بنا؟ اس نے کہا اس طرح کا لغت میں بہت ہے، یہ نیا راز ہے ہمارے لیے۔ اس نے کہا یہ آپ اس پہ حیران ہو رہے ہیں کہ فاتر سے فاطمہ کیسے بنا؟ لغت میں بہت ہے یہ، اندازہ لگائیں آپ کتنی کام آتی ہیں یہ چیزیں، جسے ہم بور سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہاں سے جان کو پڑ گئی ہماری چیزیں، یہ کام آتی ہیں آگے جا کر۔ ویسے سے راز اس میں ہے کہ الحفیظ علمان، اب میں غلطی یہ کریے نا وہ لفظ میں اس کو میں نے مینشن نہیں کیا، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خیر، اچھا فاتر سے فاطمہ کیسے بن گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بھی وہی ہے، اصل میں را تھا موجود، لیکن جب وہ فاطمہ کی طرف، فاطمہ کی طرف آیا تو وہ را منقلب ہو کر میم میں ہو گیا۔ اس کی مثال اس نے دی ہے، میں ابھی بتاتا ہوں، لفظ ابھی مل جائے گا۔ اچھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاتر کا معنی کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ پیدا کرنے والا۔ تو خالق کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ بھی تو وہی خلق کرنا۔ خلق کیسے کہتے ہیں؟ پیدا ہونے کو، متحقق ہو جانا کسی چیز کا۔ فرق ہے زمین و آسمان کا۔ اس نے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے فاتر جو ہے نا، عجیب و غریب ہے، فطرت جو ہم کہتے ہیں، فطرت، فطرت کی حروف اصلی کیا ہے؟ کوئی فطرہ، اسی فطرہ کا اسم فاعل کیا؟ فاتر۔ اب جملہ سنیں آپ، عجیب راز دیا ہے آدمی نے، کہہ رہا ہے فاتر سے جب بنا ہے فاطمہ، تو قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ فاتر پورا موجود ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تفسیر برہان میں معلوم ہے روایت کیا ہے؟ تفسیر برہان میں روایت ہے فطرت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ شیعہ کی فطرت نہیں، اللہ کی فطرت۔ فطرت بمانا طریقہ، سنت، اصول۔ اللہ کا اصول یہی ہے، مجھے مانو، نبی کو مانو، اور جو نبی کو منوا رہا ہے اسے مانو۔ اب سنیے آپ، علماء کہتے ہیں یہ فاطمہ بنا فاتر سے، فاتر سے فطرت بھی ہے، گویا کہ محبت فاطمہ، نقطہ عجیب نکالا اس نے، محبت فاطمہ دنیا میں آ کر نہیں ملے گی، فطرتاً جس میں ہوگی وہ محب فاطمہ ہوگا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں جب لفظ آگے آگے جا رہا ہے فاتر سے فاطمہ بنا، تو وہ جو فاتر میں معنی موجود ہے وہ فاطمہ میں آیا یا نہیں آیا؟ یہی تو بحث کر رہی ہے کہ اپنے نام سے ان کے نام کیوں رکھے؟ رسول اللہ رکھ دیتے کوئی بھی نام اپنی بیٹی کا؟ حضرت آمنہ رکھ دیتے اپنے بیٹے کا کوئی بھی نام؟ ابو طالب علی کا نام رکھ دیتے کوئی؟ نہیں، میں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان کو اپنی صفات کا مظہر بنانا ہے۔ اچھا اب اس میں بھی آسان جملہ سن لیں آپ، وہ ایک جملہ ہے بڑی مشہور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بھرا پڑا ہے، ہمارے ابھی ہے، ان کے ابھی ہے، کہ وہ کسی نے پوچھا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو کہنا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی، آج کل جسے 10,000 کا چالان آ جائے اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا یا نہیں؟ روئے گا آدمی یار کہ اس کو آیا مجھے بھی نہ آ جائے۔ تو سارے اللہ کے ولی ہیں پھر تو کراچی میں ماشاءاللہ مدینۃ الاولیاء ہے، پھر تو یہ اولیاء کا شہر ہے۔ او بھائی کہاں کی باتیں کہاں جوڑ رہے ہو؟ اس شان کا ولی بھی صرف علی ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اتنا سستا ہو گیا وہ ولی، ٹھیک ہے؟ خیر اب آپ دیکھیں گوشے سے گوشہ نکلتا ہے۔ جناب سیدہ کی جو مثلا میں اس کی دلیل دیتا ہوں، میں نے کہا نا فطرتاً محب فاطمہ، حضرت حر جب آئے ہیں 2-3 محرم کو لشکر کے ساتھ، آپ کوئی مقتل پڑھ لیں شیعہ کا اٹھا کر، کہیں بھی حر کی بدتمیزی نہیں ملے گی آپ کو امام حسین سے، پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں، بدتمیزی نہیں ملے گی، رستہ روکا ہے۔ اور معلوم ہے کچھ مقاتل میں، شیعہ مقاتل میں کیا لکھا ہے؟ جب حر 2-3 محرم کو آئے ہیں تو اذان کا وقت ہوا، جماعت لگی، تو حر کے لشکر کے فوجی تھے تو انہوں نے کہا اپنی جماعت کریں۔ حر نے جملہ کہا میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔
حر نے نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ امام حسین کے پیچھے. 2-3 محرم کو وہ عاشور کی فجر وہ تو الگ ہے جب آئے منقلب ہو کر. علماء یہ فرماتے ہیں وہی والی بات آ گئی. حر ظاہری طور پہ اس کے لشکر میں آ گئے تھے, فوجی تھے, وہاں سے آ گئے, مشہور آدمی تھے, نشانے باز تھے, وہاں اپوائنٹ ہو گئے فوج میں. فطرتاً محب فاطمہ تھے, فطرتاً محب فاطمہ تھے. اسی لیے جب امام حسین نے کہا ثقلت کا اموں کا یا حر, تو کیا لکھا ہے مقاتل میں؟ پلٹ کے حضرت حر نے کیا کہا؟ آپ نے تو تانا دے دیا مجھے میری ماں کا, میں آپ کی مادر گرامی کا نام لے سکتا. اب ایک مصرع سن لیں آپ, بعض اوقات مصرے بڑا کام دے جاتے ہیں اور پوری تقریر آپ کی ایک طرف, ایک مصرع ایک طرف ہوتا ہے. ابھی ایک محفل ہوئی جعفر تیار میں, امام سجاد کی ولادت کے حوالے سے وہ ہر سال ایک طرح مصرع دیتے ہیں, ایک طرح پہ بیعت کہتے ہیں, سب مصرع کہتے ہیں. وہ مصرع یہ تھا کہ بیعت کے دل میں اب بھی ہے زین الابا کا ڈر, بیعت کے دل میں اب بھی ہے زین الابا کا ڈر. اب اس سے مصرع سن لیجیے آپ, میر سجاد کا مصرع ہے. میر سجاد میر نے کلام کہا, بڑا آسمانی مصرع تھا. اس نے کہا کہ ہمت تو دیکھیے, دلیری تو دیکھیے, ہمت تو دیکھیے, دلیری تو دیکھیے, عباس کے ہوتے ہوئے ڈر فاطمہ کا ہے. اب مصرع سمجھنے والے چاہیے, کیا عجیب جملہ ہے. حضرت حر کے لیے کہا ہے. حضرت عباس کی ہیبت, جلال, روب مشہور ہے یا نہیں ہے؟ عباس سامنے کھڑے امام حسین کے ساتھ, ان کو دیکھ کے نہیں ڈر رہے حر. کس سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کی ماں کا نام میں نہیں لے سکتا. علماء فرماتے ہیں وہ ادب جناب زہرا کا جو حر کے پاس تھا, اس ادب نے حر کو بچا لیا. عجیب و غریب ہے یہ. اور ایک جملہ آپ کی طرف کر دوں, یہ انڈر کوماز میں, مجھے پتا میں موضوع سے باہر چلا گیا ہوں, لیکن ایک جملہ سن لیں آپ, اور جناب زہرا ہی کی سمجھ لیں ہم موضوع میں, کیونکہ بی بی کی عنایت ہے حضرت حر پر. حضرت حر تو ہو گئے شہید, آپ سب جانتے ہیں ان کا روزہ الگ بنا ہوا, خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے. ان کے قبیلے والے الگ لے گئے تھے, انہوں نے کہا بھائی ہمارا بڑا بندہ ہے, اس کی لاش عرب میں یہ تھا. حضرت حبیب کے قبیلے والے آئے, کہا ہمارے قبیلے کا بڑا آدمی تھا, بنیے سب کا اس کی ذریعہ الگ بنائیں گے. امام سجاد نے کہا بنا لو قبر الگ, ٹھیک ہے. حضرت حر کی نسل میں بڑے بڑے شیعہ علماء پیدا ہوئے, آپ کو معلوم ہے, بڑے بڑے صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی. ابھی کچھ گوگل, شیخ حر عاملی حضرت حر کی نسل سے. اور یہ صرف ایک شیخ حر عاملی نہیں, حضرت حر کی نسل میں بڑے بڑے فقہا شیعہ کے گزرے ہیں. یہ حضرت حر کا کمال ہے. اور علماء ایک اور جملہ کہتے ہیں, وہ جو تعظیم فاطمہ حر کے دل میں تھی, اس کے سبب اللہ نے حر کی نسل میں علماء کو پیدا کر دیا. دعائے فاطمہ سے جنت نہیں دلواتی, علم بھی عطا کر دیتی ہے. یہ نقطہ ایسے بنایا آپ. آگئے جناب زہرا کے موضوع پر واپس آ گئے ہم لوگ. یہ عنایت ہے جناب سیدہ. بعض روایتوں میں یہ صفوی بادشاہ جو گزرے ہمارے, جنہوں نے گنبد گنبد بنوائے سارے, صفوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. اس نے وہ آیا دورے پر, زیارت پہ کربلا آیا. بادشاہ ہے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی حر کے روزے پہ چلو, گئے زیارت وارت کی. اب بادشاہ کا دماغ گھوما ہوا ہے, کہہ رہا ہے حر کی قبر کھولو. اور بادشاہ کو کون منع کرے گا, اسے کون بتائے گا فتویٰ سستانی صاحب کا کہ بھائی نبش قبر حرام ہے. اس نے کہا کھولو. آ گئے مزدور, قبر کھلی. کہا کیوں؟ کہا وہ جو رومال بندہ ہے, میں اس رومال کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب آپ ایک جملہ اور سن لیں. آپ سب نے کیا سنا, وہ رومال کہاں باندھا تھا؟ ایک روایت گلے کی بھی ہے حضرت, اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. بس تیر کوئی گن سے تان کے تھوڑی مارتا, یہی مارا ہوگا, لگا تھا گلے پہ لگا ہوگا. گلے پہ امام حسین نے باندھ دیا ہوگا کہ خون بہنا رک جائے گلے سے. نفش قبر حضرت حر علیہ السلام کا تازہ جسد مبارک, شہید زندہ ہے. یہ سن 62 میں آپ کے خیرپور میں ٹھیڑی میں جو حملہ ہوا تھا, پاکستان کا پہلا دہشت گرد حملہ, بس وہاں جب نہریں وہریں کھدی تو جو کچی قبریں کھل گئی تھی, تو کسی کے پیر پہ مہندی کا رخ تازہ لگا ہوا تھا, کسی کے سر سے قبر کھلی تو ایسے بالوں میں پانی تھا جیسے ابھی نلا کے لٹایا ہے, اور سالوں پرانا دفن ہوئے تھے سب. یہ ٹھیڑی کا واقعہ ہے, وہ بڈھے زندہ ہے کراچی میں جنہوں نے بتایا ہے واقعہ. ٹھیڑی ایرا خیرپور کے اندر. حضرت حر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو امام حسین کے سامنے جان دی ہے بھائی, تر و تازہ اترا بندہ. دیکھا گلے پہ رومال تھا, کا رومال کھولو, اس رومال کو ہم اپنے خزانے میں لے جا کے رکھیں گے. جیسے ہی رومال کھولا, گلے سے فوارے کی طرح خون نکلا. شہید کی علامت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ شہید کا خون نہیں رکتا ہے. مسئلہ شرعی کیا ہے کہ کفن کو حتی المقدور خون سے بچائیں, لیکن جب تکلیف مالا یطاق ہو جائے, خون رک ہی نہیں رہا,
روئی بھر دی, کفن بھر دیا, پلاسٹک لپیٹ دی, کفن میں تو لٹایا, اب میت رکھیے, وزن سے خون تو نکلے گا. پھر آخری حد کیا آتی ہے, علماء کہتے ہیں اب اس کو ایسے ہی دفنایا جائے. اب یہ معذور ہے ہم یہاں پر, کب تک خون روکیں گے؟ خون نکلا حضرت حر کا, وہ گھبرا گئے, بھائی کیا کر رہے ہو, باندھو واپس. تو بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے, ابھی ہم گئے تھے زیارتوں میں محرم سے پہلے, امام حسین کے مکتب میں جو لائبریری اوپر بنی ہوئی ہے, باب قبلہ سے الٹے ہاتھ پر جائیں, کسی سے پوچھ لیں امام حسین کی لائبریری کہاں ہے, کوئی پہنچا دے گا. حضرت حر پر 6 جلدوں پہ کتاب نکلی ہے ہمارے پاس, 6 جلدوں پر عربی میں حضرت حر. یہاں 60 صفحوں سے زیادہ کتاب حضرت حر پہ نہیں ہے بازار میں, حضرت حر آغا مہدی اکھنوی کی بک رہی ہے. خدا غریق رحمت کرے, بڑا کام تھا اس زمانے میں, 60 صفحے بہت تھے. 6 جلدیں حضرت حر پر, سوچیے کیا کیا لکھا ہوگا حضرت حر پر. ہے کون پڑھ رہا ہے حضرت حر پہ؟ نقطے دیکھیں آپ. کہتے ہیں اس میں پتہ کیا لکھا ہے, اس نے کہا بابا رومال تو چاہیے. اس نے بولا بھائی اللہ کے بندے رومال یہاں باندھو. اس نے رومال میں سے ایک دھاگا کہتے ہیں نکالا, پھر یہ میں لے کے جاؤں گا. کیوں؟ نسبت جناب فاطمہ ہے. کہتے ہیں وہ لے کر گیا, صفوی بادشاہوں نے اپنے خزانوں میں اس کو رکھا, اور کچھ وقت کے بعد یہ ہوا, جب تحقیق کی گئی تو وہ دھاگا جگہ پہ موجود غائب ہو گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے دھاگا گم گیا ہوگا, گما نہیں تھا. فرشتے تو دیوانے ہیں نا, فرشتے لے گئے اٹھا کر, بے توقیری ہونے لگی, وہ لے گئے وہاں سے, غائب کر دیا. یہ ہے حضرت حر, اور یہ ہے جناب فاطمہ. کتنی عنایتیں ان کی. تو فاطر سے فاطمہ, ہماری یہ بحث چل رہی تھی, اس پر ہم یہاں موجود ہیں. فاطر سے فاطمہ جو بنا ہے, وہ لفظ ابھی ملے گا, میں آپ کو بتاؤں گا. فاطر سے فاطمہ, اسی طرح قدیم الاحسان سے محسن سے حسن, اور قدیم الاحسان سے حسین. یہ ہو گئی یہ والی بات. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی مختلف انداز سے اگر کبھی کسی چیزوں کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو نکات ملیں گے, اور خوبصورت چیزیں نکل کے آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ آج کی حد تک ہماری ابھی کی حد تک یہ بات مکمل ہوئی. 1-2 چیزیں میں آپ کی خدمت کروں گا, اور ایک مصائب کے حوالے سے. اچھا, خطبہ فدق کو کبھی کوئی اگر کبھی غور کرے, خطبہ فدق میں جناب زہرا نے مختصر خطبے میں بڑے بڑے جملے کہہ دیے بی بی نے. وہ میں انشاءاللہ ابھی وقفے کے بعد آپ کی خدمت کروں گا. اس کو محفوظ بھی کریں, اس کی تصویر بھی میں کھینچ دیتا ہوں, اور اگر کوئی سوال ہے بالکل آپ اس کے باہر بھی کوئی اگر بات ہے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں اس کو. اچھا, اگلے درس کے حوالے سے آپ یہ کریں کہ خطبہ فدق میں ایک پیراگراف, یا چلیں پیراگراف نہیں دیتے, پورا خطبہ فدق ہم رکھتے ہیں. اس میں سے آپ مطلب کہ جناب زہرا نے اس لفظ میں کیا کہا ہے, اس سے کیا بن سکتا ہے, اس پر اگر آپ حضرات کریں تو یہ ایک طرح سے چھوٹا سا کام ہے, تاکہ اگلی کلاس کا جبران اس طرح ہو جائے. تو جو بھی ہمارے دوست کلاس لیں گے وہ ان کے سامنے پھر آپ اس چیز کو اس کا مباحثہ کریں, تاکہ پتہ چلے کہ خطبہ جناب سیدہ, خطبہ فدق جسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں جو باتیں علماء نے لکھی ہیں ان کو پڑھیں, اس کے نکات جو ہیں اس کو پڑھیں, تاکہ اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی چیز ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے.